قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا۔ آپ کہیے جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں پھر ان کو رحمان نے خوب ڈھیل بھی دی ہو، حتی اذا رعوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساء، حتیٰ کہ وہ اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا عذاب یا قیامت۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، پھر وہ عنقریب جان لیں گے کہ کس کا مقام زیادہ برا تھا اور کس کا لشکر زیادہ کمزور تھا۔ اب کل کے بیان میں بات یہاں مکمل ہوئی تھی کہ قریش کے جو کافر تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور مسلمانوں کو طعنے دیتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے اور گندی زبان بولتے تھے کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تمہارے لباس ہم سے زیادہ اچھے ہوتے، اگر تم حق پر ہوتے تو تمہارے دسترخوان اور کھانا پینا ہم سے زیادہ اچھا ہوتا، اگر تم حق پر ہوتے تو تمہارے گھر بار ہمارے گھروں سے اچھے ہوتے، اور اگر تم حق پر ہوتے تو تمہاری مجلس ہماری مجلس سے اچھی ہوتی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے، وہ بے وقوف صحابہ کرام کو یہ ایسے دلائل دیتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، ہمارے دسترخوان دیکھو، ہماری مجلس دیکھو، ہمارا کھانا پینا دیکھو، ہمارا لباس دیکھو، ہمارے گھر دیکھو، ہم حق پر ہیں۔ اب آج اس کا جواب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، محبوب آپ ذرا فرمائیے، قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، آپ کہیے جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہوں پھر ان کو رحمان نے خوب ڈھیل بھی دی ہو، حتی اذا رعوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساء، حتیٰ کہ وہ اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا عذاب یا قیامت۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، پھر وہ عنقریب جان لیں گے کہ کس کا مقام زیادہ برا تھا اور کس کا لشکر زیادہ کمزور تھا۔ اب یہ تو چیز میں نے آپ کو بتا دی کہ کافر جو ان سے ہیں وہ مومنوں سے مسلمانوں سے کہتے تھے کہ کس کا مقام زیادہ اچھا ہے، تو دیکھنا یہ پڑے گا کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے۔ تو جب وہ دیکھ لیں گے نا کہ ان کا مقام دوزخ ہے، جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے لباس کو دیکھو کتنے اچھے لباس اور ہمارے گھروں کو دیکھو کتنے شاندار گھر اور ہمارے دسترخوانوں کو دیکھو کتنے شاندار کھانا کھانے اور کس قدر ہماری مجلسیں، تو جب وہ دیکھ لیں گے نا کہ ان کا مقام دوزخ ہے، دوزخ،
اور دنیا میں وہ اپنی جس دولت کے اوپر اور جن چیزوں کے اوپر بڑا مان کیا کرتے تھے، قیامت والے دن ان میں سے کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی، نہ وہ بہترین کھانے اور نہ وہ بہترین لباس اور نہ وہ بہترین مکان اور گھر اور محل جس میں وہ رہتے تھے۔ تو وہ عنقریب جاننے والی ہیں کہ کس کا مقام زیادہ برا تھا، کس کا لشکر کمزور تھا۔ عنقریب جب قیامت اور وہ دوزخ کے اندر دیکھ لیں گے جس دوزخ کے اندر ہمیں پھینکا جا رہا ہے، اس دن انہیں پتہ چلے گا کہ کھانا کس کا اچھا تھا، لباس کس کا اچھا تھا، گھر کن کے اچھے تھے۔ آج یہ حق پر ہونے کی دلیل اس چیز کے اوپر دیتے ہیں کہ ہمارے گھر اچھی ہیں، ہمارا کھانا اچھا ہے، ہمارا پینا اچھا ہے، ہمارے لباس اچھی ہیں، اس لیے ہم اللہ کی نظر میں بھی اچھی ہیں، اسی لیے تو اللہ نے ہمیں اچھا رکھا ہوا ہے۔ یہ میں ان کو قیامت والے دن بتاؤں گا، جہاں دوزخ کی خوفناک وادیاں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ اور چلیں سپوز کہ مان لیں کہ کافر جو ہیں، کفار کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ڈھیل دی ہوئی ہے، کافروں کو، منافقوں کو، گناہ گاروں کو، کافروں کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ مگر پھر بھی اگر غور کیا جائے تو دنیا کی زندگی جو ہے یہ فانی ہے۔ دنیا کی زندگی جس کے گھروں کے اوپر، جس کے لباس کے اوپر، جس کے کھانوں کے اوپر، جس کے دسترخوان کے اوپر، جن محفلوں میں وہ بیٹھتے ہیں، جن کے اوپر وہ تکبر اور غرور کر رہے ہیں، یہ فانی ہے، یہ عنقریب ختم ہو جانی ہے۔ پانی کے ایک قطرے کو جو سمندر سے نسبت ہے، اس زندگی کو اس زندگی سے بھی وہ نسبت نہیں ہے، وہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ تو چند سالوں کی زندگی ہے، عنقریب ختم ہونے والی ہے، یہ فانی ہے جس کے اوپر یہ تکبر اور غرور کر رہے ہیں۔ موت کے وقت ان کے اوپر جو عذاب ہوگا، پھر قبر کے اندر جو ان کے اوپر عذاب ہوگا، اور میں اپنے مختلف دروس کے اندر موت کے وقت کا عذاب بھی بیان کر چکا ہوں، اور قبر کی عذاب کا بھی بے شمار مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ اور پھر حشر کے اندر جو ان کو جس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور پھر اخیر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو دوزخ کی وادیوں میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ یہ جس کھانے اور جس لباس اور جن گھروں کے اوپر فخر اور تکبر کرتے تھے وہ کہاں گیا۔ یعنی محبوب آپ پریشان نہ ہوں، اور یہ پیچھے ذکر گزر چکے، آپ کے غلاموں کے لیے تو دائمی جنتیں اور نعمتیں، دائمی جنتیں اور نعمتیں۔ آگے فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو زیادہ کرتا ہے۔ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو اور زیادہ کرتا ہے،
والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک، خیر عند ربک، آپ کے رب کے نزدیک، ثوابم و خیر مردا، ثواب کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی زیادہ اچھی ہیں۔ اللہ اب اگلی آیت میں فرمایا اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو اور زیادہ کرتا ہے۔ وہ لوگ گندگی اور کفر کے اندر مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے اللہ ہدایت کے اور راستے کھولتا چلا جاتا ہے، اور راستے کھولتا چلتا ہے۔ اب فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، وہ نیکیاں جو کبھی ختم نہیں ہوتی، جنہوں نے ہمیشہ باقی رہنے، آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی زیادہ بہتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی زیادہ اچھی ہیں، جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، باقی رہنے والی، یعنی اے حبیب باقی رہنے والی جو نیک چیزیں ہیں، جو نیک باتیں ہیں، جو نیک اعمال ہیں، جو نیک اعمال ہیں، وہ آپ کے رب کی بارگاہ میں ثواب کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے اعتبار سے وہ چیزیں زیادہ اچھی ہیں، جبکہ کافروں کے جو اعمال ہیں وہ باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے جو اچھے کام بھی کیے ہوں گے، آفٹر آل ان کا کفر، ان کی سرکشی، ان کی نافرمانی نے ان کو جہنم کے اندر ہی لے کے جانا ہے۔ تو باقی رہنے والی نیکیاں، نیک باتیں باقی رہنے والی، ایک حدیث میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی، بی بی عائشہ صدیقہ، آپ نے ایک بکری ذبح کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا بھی وہ جو بکری ذبح کی تھی اس میں سے کچھ باقی ہے؟ اس میں سے کچھ باقی ہے؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا، آپ نے فرمایا ایک شانہ باقی ہے، ایک شانہ باقی ہے، ایک شانہ باقی ہے، باقی یعنی باقی جون سے اس کے علاوہ جتنا گوشت تھا وہ تو سارا میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، تو باقی کیا ہے؟ ایک شانہ رہ گیا۔ انہوں نے ایک بکری ذبح کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ نے پوچھا کہ اس میں سے کچھ باقی ہے؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے فرمایا باقی کیا ہے؟ ایک شانہ، ایک شانہ باقی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ اس شانہ کے علاوہ باقی سب باقی ہے۔ بس یہ باقی نہیں ہے، اصل میں جو باقی ساری بکری اللہ کے راستے میں دے دی وہ باقی ہے،
یہ جو اپنے لیے رکھ لیے یہ باقی نہیں ہے. واہ کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک شانہ باقی ہے، یعنی باقی ساری جو بکری کا گوشت تھا وہ تو اللہ کے راستے میں دے دیا، خرچ کر دیا، وہ یعنی وہ چلا گیا، باقی تو ایک شانہ بچے. حضور نے فرمایا نہیں، جو اللہ کے راستے میں دے دیے ہیں نا وہ باقی ہے، یہ باقی نہیں ہے. یہ جو اپنے لیے رکھا ہے یہ باقی نہیں ہے، یہ فانی ہے، یہ فانی ہے. جس کو تم باقی کہہ رہی ہو یہ باقی نہیں ہے، یہ فانی ہے. جو اپنے لیے رکھا ہے، جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ باقی ہے، جو جا چکا ہے. جو اللہ کے راستے میں دے دی وہ باقی ہے. تو وہ لوگ جو اپنی ساری زندگیاں اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، اصل میں انہی کی زندگیاں باقی ہیں، انہی کی زندگیاں باقی ہیں. وہ اپنی زندگیوں کے اندر اتنے زندہ نہیں تھے جتنے آج وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کے مزارات بھی زندہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا سارا کچھ اللہ کے لیے دے دیا. ان کا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، رونا، ہنسنا، جاگنا، سونا، ہر چیز تو اللہ کے لیے تھی، ہر چیز اللہ کے لیے تھی. اسی لیے وہ آج بھی باقی ہیں، وہ آج بھی باقی ہیں. بھلے آپ اجمیر شریف میں چلے جائیں، پاک پتن شریف میں چلے جائیں، لاہور شریف میں آ جائیں، بغداد شریف میں چلے جائیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کا وہ خود تو زندہ ہیں ہی ہیں، وہ فرماتے ہیں ان کا مزار بھی زندہ ہے. اب اس کی معرفت وہی جانتے ہیں جنہوں نے فرمایا کہ یہ کیا معرفت ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے کہ مزار بھی زندہ ہے. وہ تو ایک عمارت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا، جب انہوں نے کہا نا کہ ایک شانہ باقی ہے جو میں نے اپنے گھر کے لیے رکھ لیا اپنے لیے، فرمایا نہیں، یہ فانی ہے، باقی وہ تھا جو اللہ کے راستے میں دے دیا، باقی وہ تھا. تول باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیک باتیں، باقی رہنے والی نیک باتیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ جتنے نیک اعمال ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہیں، تسبیح ہے، اللہ کا ذکر ہے، درس قرآن کی محفلیں، درس قرآن ہے، یہ محافل، یہ سب باقیات الصالحات ہیں، یہ سب باقیات الصالحات ہیں. یہ آپ کے لیے ہمیشہ باقی رہیں گے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ آپ کے لیے ہمیشہ باقی رہیں گے اور کام آتی ہیں. ہر وہ نیکی جو دنیا میں ضائع ہونے والی نہ ہو، ہر وہ نیکی جو دنیا میں ضائع ہونے والی نہ ہو، وہ باقیات الصالحات میں سے ہے، وہ باقیات الصالحات میں سے ہے. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن تشریف فرما تھے تو آپ نے ایک خشک لکڑی لے کر
درخت کے پتے گرائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے خشک لکڑی لے کر درخت کے پتے گرائے، پھر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ. حضور نے فرمایا اس کے کہنے سے نا یہ جو کلمات میں نے کہی ہیں، حضور نے فرمایا ہونا اس طرح جھڑتی ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. حضور نے اس درخت کے پتے جھاڑ کے دکھائے ایک خشک لکڑی پکڑ کر. حضور نے اس درخت کے پتے جھاڑ کر دکھائے اور حضور نے فرمایا دیکھو. حضور نے فرمایا کہ یہ جو کلمات میں نے تمہارے سامنے پڑھی ہیں، ان کلمات کو پڑھنے سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. اے ابو درداء، اس سے پہلے کہ تمہارے اور ان کلمات کے درمیان کوئی ایسی چیز یعنی موت کا وقت آ جائے، اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے تم ان کلمات کو یاد کر لو. حضور نے فرمایا یہ جو کلمات میں نے پڑھی ہیں یہ بھی باقیات الصالحات ہیں اور یہ جنت کے خزانوں میں سے، اور یہ جنت کے خزانوں میں سے. باقیات الصالحات جنت کے خزانوں میں سے. والباقیات الصالحات ایسی نیکی کی بہاریں، ایسی نیکیوں کی بہاریں، پاکیزگی کی بہاریں جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوں، جو کبھی نہ ختم ہونے والی، جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہوں، جو جنت کے خزانوں میں سے ہیں، وہ باقیات الصالحات ہیں. بندہ ناچیز مدینہ منورہ کا آپ کو اپنا ذاتی واقعہ سناتا ہے. بہت ہی عجیب و غریب واقعہ، بہت ہی عجیب و غریب واقعہ. اور اس واقعے کے باقیات الصالحات کے حوالے سے کئی گواہ موجود ہیں جو اس وقت میرے ساتھ وہاں پر موجود تھے. ہم مدینہ منورہ میں تھے تو غالباً عصر کا وقت تھا، تو عصر کے وقت ہم لوگ ریاض الجنہ میں گئے. تو ریاض الجنہ میں جو جالی مبارک سری اقدس کی طرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے ساتھ 8-10 دوست تھے. اگر یہاں پر ان میں سے کوئی دوست ہے تو بتائے. اچھا، جہانگیر صاحب ہمارے ابھی ایک، ویسے اس وقت کئی دوست تھے، قاری اصغر صاحب بھی تھے اور کافی لوگ تھے. 8-10-15 دوست تھے وہاں پر ہمارے ساتھ. چلیے ان میں سے ایک دوست بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم ریاض الجنہ میں گئے تو سری اقدس والی جو جالی مبارک ہے وہاں پہ نا یہ میرے دونوں بیٹے، بڑا بیٹا احمد اور چھوٹا بیٹا محمد، دونوں قاری اصغر رضا صاحب کو قرآن سنا رہے تھے. تو ہم ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے تھے سر اقدس والی جالی مبارک کے پاس. ابھی تو انہوں نے آگے دیواریں بنا دی ہیں، اب تو قریب ہی نہیں آنے دیتے، دیواریں کر دی ہیں، اتنی دیواریں. تو اس وقت دیواریں نہیں ہوتی تھیں. تو وہ جو وہاں پر دربان تھے جالی مبارک کے ساتھ، انہوں نے جب دیکھا کہ
یہ دونوں بچے اس وقت 10-15 سال پرانی بات ہے، احمد اور محمد جو ہیں وہ اتنے تھے، پگڑیاں انہوں نے باندھی ہوئی تھیں، تو قاری اصغر صاحب کو قرآن سنا رہے تھے، ان سے قرآن حفظ کرتے تھے، یاد کرتے تھے۔ تو قاری اصغر صاحب قرآن سن رہے تھے، تو وہ جو دربان تھا نا، وہ بڑی سی داڑھی اور وہ آبایا پہنے ہوئے اور وہ پگڑی، تو اس نے ان دونوں کو اشارہ کیا، قاری اصغر صاحب کو کہا کہ ان کو نا جالی مبارک کے ساتھ بٹھا دیں، اوپر وہ جو اوپر پھٹا لگا ہوتا تھا، اتنا اونچا پھٹا ہوتا تھا، اس کے اوپر بٹھا دیں۔ تو یہ دونوں سر اقدس کی جالی مبارک کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے، اور قاری اصغر صاحب ان سے قرآن سن رہے ہیں ریاض الجنہ کے اندر۔ عصر کے وقت کی بات ہے یہ، اور ہم 10-15 دوست تھے جو وہاں عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھے اور ختم شریف پڑھا، اور ختم شریف پڑھنے کے بعد دعا مانگی۔ یہ بہت ہی حیران کن بات ہے، ایک عجیب سا واقعہ ہے۔ تو میں نے اس دن سے پہلے اور اس دن کے بعد آج تک میں نے یہ جو لفظ تھا نا باقیات الصالحات، اس کے حوالے سے کبھی دعا کے اندر کوئی ایس سچ کبھی یہ لفظ آیا نہیں تھا۔ تو اس دن نا، کیونکہ ہم روز صبح و شام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے تھے، تو دعا ختم شریف پڑھ کر حاضری دیتے تھے، اسلام عرض کرتے تھے، دعا مانگتے تھے، آ جاتے تھے۔ تو اس دن میں نے کہا آج پتہ نہیں میرے دل میں کیوں یہ بات آئی، میں نے کہا آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ جو دونوں بچے آپ کی جالی مبارک کے ساتھ لگ کر قرآن پڑھ رہی ہیں، قاری اصغر صاحب کو قرآن سنا رہی ہیں، یا رسول اللہ اگر تو یہ دونوں بچے اللہ کی بارگاہ میں یہ باقیات الصالحات ہیں تو یہ میرے لیے بڑے مبارک ہیں، اور اگر نہیں بھی ہیں، یعنی یہ اس کا لب لباب تھا، ایکوریٹ الفاظ جو اب مجھے 15 سال پرانے الفاظ ہیں، لب لباب اس کا جو کرکس ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اگر یہ باقیات الصالحات نہیں بھی ہیں تو یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی بندہ خالی نہیں جاتا، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ مجھے یہ دونوں بچے باقیات الصالحات میں سے چاہیے، تو میں آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کر رہا ہوں، آپ خود بھی عطا فرما سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو دینے کی خزانوں کی کنجیاں آپ کو دے رکھی ہیں، آپ اللہ سے لے کے دے سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں بچے جو ہیں نا، مجھے باقیات الصالحات، اس دن پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ میں نے اپنی دعا کے اندر کوئی 10-11 مرتبہ میں نے یہ لفظ بولا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ باقیات الصالحات، کہ میری ایک عادت ہے کہ وہاں پر میں جب دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں تو جتنے دوست میرے ذہن میں یاد ہوں آستانے کے باہر کے، میں ان کا ایک ایک کا نام لیتا ہوں دعا کے اندر، وہاں پر بھی اور بیت اللہ شریف میں بھی۔ تو اس دن میں نے صرف ان دونوں کے لیے دعا کی، صرف، اور کسی کے لیے، نہ اپنے لیے کوئی اور، نہ کوئی اور چیز۔ میں نے کہا جی جو اس وقت عصر کے بعد جو اس وقت میں ختم شریف پڑھ رہا ہوں نا، یہ میں نے صرف بس احمد اور محمد ان دونوں کے لیے نا میں نے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، تو مجھے یہ دونوں بچے، اور یہ بات میں نے دل میں کی، دل میں، ایک ہوتا ہے نا، نہ میں نے کسی سے کوئی مشورہ کیا، نہ میں نے کوئی اس کو اونچی آواز سے کہا کہ میرے پاس جو 10-15 دوست بیٹھے ہوئے تھے وہ میری بات کو سن لیتے، نہیں، یہ تو میرے دل کے اندر ایک، اور دل کے اندر بس میں نے عرض کر دیا، جون سے میں نے کہا آپ مہربانی فرمائیں،
اچھا اس کے بعد نماز کے عصر کی نماز کے بعد پھر ہم سب لوگ، کیونکہ جہانگیر صاحب ساتھ تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت یہ جو اب راستے انہوں نے بند کر دی ہیں، چھتریوں والے سین سے آپ ادھر ریاض الجنہ میں بھی اب آپ داخل نہیں ہو سکتے، سارا بند کیا ہوا انہوں نے، تو 24 گھنٹے بند ہی رکھتی ہیں یہ لوگ، تو اس وقت کھلا ہوتا تھا، تو ہم اندر سے ہی واپس آئے، کیونکہ ہم نے مغرب اور عشاء وہ ایک خاص ستون ہے جس کے پاس ہم بیٹھ کر پڑھا کرتے ہیں شروع سے 30 سالوں سے، جب بھی ہم ہر سال جانا ہو تو وہیں ایک جگہ مخصوص ہے جہاں پڑھا، وہاں سے گنبد خضرہ شریف صاف نظر، تو ہم نے وہاں پر یہ ختم شریف پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ جو دونوں بچی ہیں احمد اور محمد، مجھے باقیات الصالحات میں سے چاہیے۔ اب یہ دعا مانگ کر ہم واپس آ رہی ہیں، کیونکہ مغرب کا وقت ہونے والا ہے، تو رش بڑھ رہا تھا، تو ہم 10 12 15 دوست تھے، تو یہ دونوں میرے ساتھ تھے، ہم گزر رہی ہیں، تو چھتریوں والے صحن میں انٹر ہونے سے پہلے 1 2 ستون تھے ریاض الجنہ میں، تو اس کے اندر ایک بزرگ ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے قرآن کریم پڑھ رہی ہیں، اور سفید کرتا، سفید تہمت، سفید چادر انہوں نے اوڑھی ہوئی تھی، سفید چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور انہوں نے سفید چادر، سفید کرتا، سفید پگڑی اور سفید تہمت تھی، اور وہ چادر بھی ان کی ایسے تھی کہ سارا یہ بس اتنا سا چہرہ ان کا نظر آ رہا تھا، بہت ہی نورانی اور بہت ہی مبارک چہرہ تھا، اگر آپ نے دیکھا ہو آپ کو یاد ہوگا، بہت ہی نورانی، بہت ہی مبارک چہرہ، سفید داڑھی شریف، آپ بھی تھے؟ ہاں، ایک اور بندہ عتیق الرحمن یوسفی اور جہانگیر صاحب بھی، سفید داڑھی اور سفید پگڑی اور سفید کرتا، سفید تہمت اور سفید چادر اڑی ہوئی ہے انہوں نے، اور اتنا سا چہرہ نظر آ رہا ہے، اور وہ قرآن پڑھ لیں۔ جب ہم ان کے پاس سے گزرنے لگے نا سارے، تو انہوں نے اس سے پہلے کہ ہم وہاں سے گزرتے انہوں نے ایک دم چہرہ اٹھایا اور مجھے انہوں نے اپنے ہاتھ سے روکا، ہم رک گئے، پتہ نہیں وہ عربی تھے کس ملک کے تھے، صرف انہوں نے اتنا کہا، احمد اور محمد دونوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، احمد اور محمد دونوں کی طرف اشارہ کر کے مجھے فرماتی ہیں باقیات الصالحات، باقیات الصالحات، باقیات الصالحات، اور پھر قرآن پاک پڑھنا شروع ہو گئے۔ یہ ایک عجیب و غریب اور حیران کن واقعہ تھا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ ایک عجیب و غریب میری زندگی کا واقعہ ہے، نہ اس سے پہلے کبھی نہ اس کے بعد کبھی، 30 سال تو اب ہو گئے ہر سال مدینہ طیبہ جاتے ہوئے، پتہ نہیں کیوں اس دن دل میں آیا، اور دل میں ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر سر اقدس والی، ادھر نہیں مواجہ شریف کی بات نہیں ہو رہی جدرا باب السلام سے جاتی، چہرہ اقدس والی بات نہیں، ریاض الجنہ میں سر اقدس والی جالی مبارک جنسی ہے، وہاں کھڑے ہو کر ختم شریف پڑھ کے نا، تو دل میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ دونوں بچے جو ہیں احمد اور محمد، مجھے یہ باقیات الصالحات میں سے چاہیے، اور پھر اس عرض کو میں نے لمبا کر دیا 10 11 مرتبہ میں دل میں کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یہ باقیات، اور زندگی گزر گئی، آج کم و بیش 60 سال کی عمر ہونے کو آئی، نہ تو کبھی اس سے پہلے نہ کبھی اس کے بعد، نہ کبھی مدینہ طیبہ میں، نہ کبھی بغداد، نہ کبھی لاہور، نہ کبھی کہیں اور،
کہیں کسی نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر مجھے یہ نہیں کہا، مگر اس دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اور عرض کیے ہوئے ابھی وہاں سے قدم اٹھا کر واپس میرا خیال ہے 3 منٹ بھی نہیں گزرے تھے، کیونکہ وہاں سے چند قدم ہی ہم واپس آئیں، اور وہ بزرگ، اور وہ ایسے تھے جیسے کہ وہ ہمارے ہی منتظر ہوں، اور ابھی وہ ہمیں، کیونکہ میں انہیں دیکھ رہا تھا وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے تھے، وہ ان کی آنکھیں اندر تھی، پوری چادر تھی ان کے اوپر وائٹ کلر کی، اور وائٹ داڑھی مبارک تھی، اور وائٹ چادر تھی، اور وائٹ لباس تھا ان کا، بہت نورانی اور پیارا پاکیزہ چہرہ تھا۔ جیسے ہم ان کے پاس سے میں گزرنے لگا ہوں تو انہوں نے مجھے اس طرح روکا، اور احمد اور محمد دونوں کی طرف انہوں نے اشارہ، ایسے انہوں نے اشارہ کیے، یہ گواہ ہیں، یہ جہانگیر صاحب، یہ عتیق جان صاحب، یہ دونوں گواہ ہیں، باقی لوگ اس وقت یہاں موجود نہیں، ایسے انہوں نے اشارہ کیا، باقیات الصالحات، باقیات الصالحات، باقیات الصالحات، 3 دفعہ انہوں نے کہا، اور پھر وہ اپنا قرآن کریم پڑھنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہیں، اور یہی ہیں جو انجام کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ بہتر اور اچھی ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔